अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ अभी भी कंफ्यूजन का शिकार है। अचकजई साहब के पास मैंडेट है या नहीं है, वो अपने तय मुज़ाकरात कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ की इमा पर भी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसके बारे में क्लैरिटी लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद पाकिस्तानी टीम की T20 वर्ल्ड कप में ये बदतरीन शिकस्त है। आपको इस हवाले से हम कुछ स्टैट्स दिखाएंगे कि कहां से हमारा T20 वर्ल्ड कप का सफर शुरू हुआ और आज हम तकरीबन पाताल की गहराइयों में गिरे हुए हैं। आखिर में वजीर खजाना साहब को एक और अहम कमेटी की वजारत से फारिग कर दिया है। ये पहली वजारती कमेटी नहीं है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। तहरीक इंसाफ गुफ्तगू करने की जब बात करें तो उनका सबसे पहला मौकफ तो ये है कि हम किससे बात करें। हुकूमत से इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। ये उनका बड़ा ही एक स्टेटेड वर्जन था, एक स्टेटेड मौकफ था। कुछ हफ्ते पहले हमने देखा उसमें थोड़ी सी लचक उस वक्त सामने आई जब महमूद अचकजई साहब को एक तरीके से मैंडेट दिया गया कि वो गुफ्तगू कर सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं। और इस हवाले से हमें बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया, उमर अयूब साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया है महमूद अचकजई साहब को कि वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चंद दिनों बाद इस मौकफ में तब्दीली आती है। रऊफ हसन साहब हमें बताते हैं कि बातचीत करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। सो दोनों वर्जन चंद ही दिनों के वक्फे के बाद हमारे सामने आए। जरा सुनिए। अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकजई साहब, वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें। हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकजई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज हैं, डमीज हैं और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़े ब्लंट अल्फाज में ये कहा है कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन तीन पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए कल की मीटिंग के बाद। इमरान खान साहब ने कल जेल के अंदर मुलाकात की जब सहाफियों से, तो वहां पर इस हवाले से जब सवाल पूछा गया तो बड़ा वाज़ेह मौकफ आया तहरीक इंसाफ के सरबराह का। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि इस मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन जब फैसले ऊपर से होने हैं तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फायदा। बानी पीटीआई ने सहाफियों के जरिए अपनी पार्टी को पैगाम भी दिया कि ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठी हो जाएं। ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का फैसला है। अब पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे। जब गुफ्तगू का यह आगाज हुआ कि अचकजई साहब इस पूरे इत्तेहाद के ईमा पर बातचीत करेंगे, हुकूमत के साथ ही जाहिर सी बात करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि पीटीआई के साथ साथ वो पीपल्स पार्टी PMLN से भी बात करेंगे, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि पहले ये माने कि हम चोर डाकू नहीं है, फिर वहां से नुक्ता आगाज होगा गुफ्तगू का। जरा सुनिए। अब कहते हैं जी कि वो अचकजई साहब की कमेटी जो है वो हमसे बात करेगी। अब मुझे नहीं पता कि अचकजई साहब की कमेटी क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौकफ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, या ये सारे के सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौकफ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौकफ खत्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। सो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों तरफ से तकरीबन ना ही है बातचीत करने की, तो फिर अचकजई साहब के जो हवाले ये टास्क की गई है या उन्होंने खुद अगर इसके लिए वॉलंटियर किया है तो ये फिर मुज़ाकरात होंगे कहां। एक तरफ तो हुकूमत के साथ ये मामलात हैं, जो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर भी बड़ा एक दिलचस्प ट्विस्ट आया इस हफ्ते। और वो ये आया कि हुकूमत की जानिब से पहले शहबाज शरीफ साहब मिले, मौलाना फजल रहमान साहब के वो घर चले गए, वहां पे गुफ्तगू हुई, बॉडी लैंग्वेज बड़ी फ्रेंडली थी, जाहिर सी बात है माजी की इत्तेहादी हैं, ये मुलाकातें हुई। उससे अगले दिन हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जाके मिलते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। मोहसिन नकवी साहब की भी पुरानी रफाकत है, 25 साल से ज्यादा मौलाना फजल रहमान साहब से वो भी मिल रहे हैं। सो तहरीक इंसाफ इससे पहले कई मुलाकातें कर चुकी है, हुकूमती कैंप पे है, वो भी इस पे एक्टिव हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नामा निगार रिजवान शहजाद साहब की एक बड़ी दिलचस्प खबर है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक पीटीआई और जेयूआई को हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने से रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के साथ आला हुकूमती अहदेदारों की बैक टू बैक मुलाकातें हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ जारी तहरीक मैंडेट की चोरी के पस मंजर में हुई। जराये ने वाजे किया कि हुकूमती और ताकतवर हलकों में यह एहसास पाया जाता है
कि पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इसको रोकने की कोशिश हो रही है। जब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त अस्पताल में हैं, इसलिए इस मौके पर सियासत पर बात करना मुमकिन नहीं है। सो इसी हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये 2 मुलाकातें होती हैं। एक मुलाकात तहरीक इंसाफ की भी होनी थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि उनकी इस हफ्ते ईद से पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात है। वो क्यों नहीं हुई ये हम पूछेंगे, लेकिन वो मुलाकात के बारे में कहा क्या, जरा सुनिए। मुश्तरका जलसा भी हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, लेकिन अभी ये हमारी बातचीत चल रही। इसी हफ्ते इंशाअल्लाह ताला हमारी मीटिंग होगी और हमने डिसाइड कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला लीडरशिप उनके साथ मिलेगी और हम तय करते रहेंगे अपने TOR। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह के ईद के फौरन बाद इसमें बड़ा पेशरफ्त हो जाएगा। असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असेंबली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मैंने पूरा जो बयानिया बनाया है, जो पूरी इब्तदाइया आपने मेरा सुना है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। पहले से आगाज करते हैं अचकजई साहब की शख्सियत के हवाले से। क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने उनको ये मैंडेट दिया है कि वो उनकी वहां पे बातचीत करे? बेशक उस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से करे, लेकिन तहरीक इंसाफ जो भी बातचीत अचकजई साहब करेंगे उनको उन्होंने अथॉरिटी और मैंडेट दिया है कि भाई आप हमारे बिहाफ पे भी बात कर सकते हैं? शुक्रिया मैडम, आपका पूरा तज्जिया और तबसरा मैंने सुना है और बिल्कुल आपने कुछ बातें की है जो आप मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की है। मैं एक बात वजाहत करना चाहता हूँ कि चूंकि ये इनिशिएटिव अचकजई साहब का अपना है, उन्होंने हमारे साथ बात की और उन्होंने कहा कि खान साहब से पूछ ले कि अगर मैं इनिशिएटिव लूँ तो क्या उसको तो कोई इतराज नहीं होगा। तो हमने खान साहब से राबिता करके उससे उसकी विलिंगनेस दी। उसने कहा कि एज ए PTI हम नहीं करेंगे, अगर अलायंस के तौर पर अचकजई साहब करते हैं तो वो उसका हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। तो बेसिकली अचकजई साहब की जो मैंडेट है आप समझ सकते हैं कि चूंकि वो उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है और वो एक अलायंस का सरबराह भी है और उसने देखना है कि जो हमने अपना मेन जो हमारा एजेंडा है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाए और मुल्क जो है ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके लिए वो जो मुनासिब इक़दाम कर सकते हैं वो किसी से बात करे, वो किसी नुक्ते नजर पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से मिले, तो इस पे तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को कोई वो नहीं होगा, एतराज नहीं होगा। और फिर देखते हैं कि उसकी क्या नतीजे सामने आते हैं या क्या मतलब कितना उसकी एफर्ट्स जो है ना वो इफेक्टिव होती है, उसके मुताबिक जो है ना फिर हम आपस में भी मशवरा करेंगे, पार्टी भी मशवरा करेंगे और हालात के मुताबिक जो है ना डिसीजन करेंगे। अचकजई साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे, यानी पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, PMLN से भी बात करेंगे। कल जो जेल में इमरान खान साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जब फैसले ऊपर से होने हैं तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फायदा। तो ये तो भी पता है कि वो बात किससे करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से तो नहीं करेंगे, वो तो सियासी जमातों से बात करना शुरू करेंगे। आप समझते हैं कि इन सियासी जमातों के पास कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर ये कैसा मैंडेट है कि अचकजई साहब बातचीत कर लें और फिर आप कहें कि नहीं इख्तियार नहीं है, हम नहीं करते? ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है असद साहब। यहाँ नहीं, कोई ग्रे एरिया नहीं है, हमें बिल्कुल इस पर क्लियरिटी है। अभी 1-2 दिन पहले अचकजई साहब के साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, मैंने उसको कम्युनिकेट किया है कि एज ए पार्टी हमारी पॉलिसी ये है और जो हमारा मौक़िफ़ है हमारा मौक़िफ़ वही है। लेकिन खान साहब जो है ना, हम आप जो एफर्ट्स करना चाहते हैं, हम उस एफर्ट्स को रोकना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अपने एफर्ट्स करें, उसके नताइज और उसकी जो एजेंडा होगा वो सामने रख के फिर हमारी अपनी मशावरत होगी। लेकिन चूंकि अचकजई साहब एक बहुत ही प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का एक बहुत बड़ा आपको पता है उसकी बड़ी जद्दोजहद है डेमोक्रेसी के लिए, आइन की बरदस्ती के लिए, कानून की बरदस्ती के लिए, और जो बात करते हैं तो हम उसके ऊपर एतमाद भी करते हैं और हम उससे उम्मीद रखते हैं कि जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए, कानून के मुताबिक चलाया जाए, हमारी अदलिया आजाद हो, तो इसके लिए हमारे उनके साथ ये होगी। और आप समझे कि हमारे एक लेवल पे उनके साथ जो है ना एक एंडोर्समेंट होगी, लेकिन वो एज ए अचकजई साहब जो एफर्ट करेंगे नॉट एज PTI और वो एक अलायंस के तौर करेंगे नॉट एज ए। लेकिन सर वो तो अलायंस के तौर पे बात करेंगे साथी सियासी जमातों से, उन्होंने क्लियर कर दिया है। आप लोगों का मौकफ है कि बात करेंगे तो सिर्फ मुक्तदरा से करेंगे,
तो वो जिनसे वो बात करना चाहते हैं और जिनसे आप बात करना चाहते हैं वो सेम लोग नहीं है, अप्रोच डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है। नहीं, हम बेसिकली अचकज़ई साहब को हम बाउंड नहीं करते। ये वो उसका काम है कि वो अपने लिए क्यूआर बनाए, अपने लिए जो है ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, वो देखे कि कैसे उसने किधर कौन सा एक्शन लेना है। हम उसको बाउंड नहीं करते, अपने टारगेट पे नजर रखें, मकसद हो कि मुल्क पे आईन और कानून की हुक्मरानी हो। बात की इफ्स एंड बट्स जो है ना हम उसके सामने नहीं रखते। हम एक उम्मीद रखते हैं, उसकी अपना एजेंडा होगा, अपना प्लान होगा, और वो चीज ऐसी होती है कि वो मतलब वीडियो में लेने के लिए नहीं होती, लेकिन हमारे उसके लिए नेक तमन्नाएं भी हैं। और हम समझते हैं कि मुल्क में जो अनारकी की हालत बनी हुई है, और आप देख रहे हैं कि पंजाब में तो अमन एंड मार्शल लॉ लगा हुआ है, कोई सियासी एक्टिविटीज नहीं होती। जो उन्होंने जो बिल पास किया, जो आजादी सहाफत पे बहुत बड़ा हमला है, और जो यहाँ जो पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ गहरा तंग किया जा रहा है, हर किस्म की स्थायियत और लाकानूनियत पीक पे है। और आपने देख लिया कि जिस तरह पंजाब में किसानों का बुरा हाल हुआ और जो गंदम का स्कैंडल हुआ, तो इसके बावजूद अगर हमने हर उस इक़दाम को सपोर्ट कर रहा है कि हमें जुल्म के निजाम को और ये जो इस वक्त जबर का निजाम है, सही, इसको हम तोड़ सकें। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जो पार्टी में ग्रुपिंग श्रुपिंग इसको खत्म करें, अगर मुझे पता चला ग्रुपिंग हो रही है तो फिर मैं खुद एक्शन लूंगा। ये कौन सी ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं? कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के में अंदर ग्रुपिंग है, या विफाकी हुकूमत अपोजिशन में ग्रुपिंग है? ये कौन सी ग्रुपिंग है सर, और ये खत्म हो रही है या अभी नहीं खत्म होते नहीं दिखाई देती खान साहब के इस बयान के बाद? नहीं, देखिए, खान साहब तो हमारा सब कुछ है, मतलब ये उसकी वजह से ये सारी हमारी जो इस वक्त हम डिस्पोजिशन पे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है और खान साहब ने दी है। और उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ज्यादा मुसद्दिका होती है, क्योंकि वो तो लीडर है, उसको पता चल जाता है कि किधर क्या हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल सही मैसेज है। इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। इस वक्त पार्टी में अगर किसी मतलब आपका लीडर जेल में है, वो मुश्किल में है, उसके जो उसका नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, बजाय इसकी कि अपनी जाती एजेंडे और अपनी जाती ख्वाहिशात और मुझे किसी को होता मिले, किसी को कोई मिले, अगर कोई इस किस्म की करते हैं तो हम। सर, ये क्या ग्रुपिंग है? ये कौन सी ग्रुपिंग है? किस बेसिस पे ग्रुपिंग है, अगर ग्रुपिंग है तो? ये खान साहब किस ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में मैं देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी में होती है, लॉबिंग भी होती है, ग्रुपिंग भी होती है, लेकिन इस वक्त हम इसको एफोर्ड नहीं कर सकते। आपको खुद पता है, मैं इसमें क्यों जाती वो करूँ, लेकिन जो इस वक्त हमें जरूरत है कि एक बड़े मकसद के लिए हम जो है ना अपना इत्तेफाक और इत्तेहाद को सामने रखें और आगे बढ़े। खान साहब ने जो कहा है हम इसको एंडोर्स करते हैं, और हमें उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे भाई जो है ना इस किस्म के मामलात में हैं, वो अपना रिव्यू में वही मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इसी से आपसे समझना चाह रही हूँ कि ग्रुपिंग किस बयान पे, क्योंकि आपकी तो एक ही पॉलिसी है ना कि भाई केपी में गवर्नमेंट करनी है, विफाक में अपोजिशन करनी है, खान साहब को बाहर लेके आना है, मैंडेट को अपने रिस्टोर करवाना है। तो फिर ये ग्रुपिंग कहां से आ रही है? कुछ लोगों के क्या कुछ और इंटरेस्ट हैं, कुछ और उनकी प्रायोरिटीज है? देखिए, मैं कुछ चीजें थी कि मैं स्पेसिफिक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, तो आपको पता है जब लीडर होता है उसको पता चल जाता है कि किस उसके साथ लीडर उसका क्या किरदार है। उनको इंफॉर्मेशन ज्यादा है मुझसे, तो उसने जो इशारा दिया है वो इशारा दिया है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। और ये इस वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है कि हम जो है आगे बढ़े, क्योंकि देखें इस वक्त इमरान खान, तहरीक इंसाफ या हमारी हम सब जो है ना, ये बात की बात है, इस वक्त पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, यदि आप देख रहे कि इस वक्त तो मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, स्पेसिफिक्स में ना जाए, मैं आगे चली जाऊंगी सवाल से, बस मुझे बता दीजिए ये विफाक की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं या ये सूबे खैबर पख्तूनख्वा की ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं? बस ये बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर जगह मसाइल है, हमारे सूबों में भी मसाइल है, वफाक में भी मसाइल है, और पॉलिटिकल पार्टी में होती रहती है, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है, होती रहती है। लेकिन खान साहब ने जो बात कही है, इस वक्त आपस में झगड़ों की जरूरत नहीं है, और इस वक्त जो है ना आपस में औहदों के लिए लॉबिंग की जरूरत है। इस वक्त मकसद की जरूरत है कि इस मुल्क को एक सॉवरेन पाकिस्तान होना चाहिए, इस मुल्क को जो है ना आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो उसने ठीक कहा है कि इस वक्त अगर किसी की जाति एक दूसरे के साथ जो है ना कुछ मसाइल है उसको खत्म करें, एक मकसद के लिए, और जो
کہ پاکستان جو ہے نا وہ پاکستان ہو جہاں قانون کی حکمرانی. صحیح. اچھا, بیرسٹر غور صاحب نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی ایک اور میٹنگ ہونے والی ہے. آپ کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوئی, شہباز شریف صاحب سے ہو گئی, محسن نقوی صاحب سے ہو گئی. شہباز صاحب اپنی میسجنگ کر رہے ہوں گے, محسن نقوی صاحب اپنے حساب سے بات چیت کر رہے ہوں گے. آپ کی ملاقات کہاں رہ گئی ہے؟ مولانا صاحب کہیں جھکاؤ ان کا حکومت کی طرف نہ ہو جائے, آپ کے ساتھ ہینڈ نہ ہو جائے؟ نہیں, دیکھیں ہمارا اس کے اوپر اعتماد ہے, میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ, میں بالکل, اور ان کے بعد انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. ہمارے اور بھی جو ہمارے آپس میں جو نام ایجنڈا بھی فیک کریں گے, ڈسکشن بھی کریں گے. اور مجھے پتا ہے کہ حکومت بڑی پریشان ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور جو ہے کہ الائنس نہ ہو, لیکن ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور اگر وہ مقصد یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا جس طرح چلایا جا رہا ہے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو. جب اس ملک میں صحیح معنوں میں کنسٹیٹیوشن امپلیمنٹ ہے. اس کنسٹیٹیوشن کی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا وہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. صحیح. تو یہ تو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ ان کو قائل نہیں کر پائے ابھی تک. ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ معاملوں کے اوپر شاید ڈیڈ لاک ہے, اور لگتا ہے کہ اس وقت ایشو وائز سر آپ کے زیادہ قریب ہے لیکن حکومت کے اتنے قریب نہیں ہے اگر ان کے بات سن لیں, لیکن آپ ابھی تک قائل نہیں کر پائے ہیں. کہاں رکا ہوئے معاملہ؟ رکاوٹ کوئی نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کو بریک تھرو ملے گا. تھوڑا انتظار کریں. اور سر سے ہم ایک ایک قدم اور ایک ایک پوائنٹ پہ بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ احتیاط سے آگے بڑھیں, کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے. قوم کو مایوس سو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس اتحاد کے اندر مولانا صاحب اور ان کی جماعت باضابطہ طور پہ اتحادی بن جائے, یا یہ وہ بات کی بات ہے ابھی صرف اصولی طور پہ فی الحال آپ چاہ رہے ہیں کہ الائن کر جائیں؟ نہیں, یہ بات کی بات ہے, کیونکہ میں ابھی چیزیں میچور نہیں ہوئی کہ میں سوچوں وہ کروں, لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا علاج بنا لیں گے. ہم اور بھی باتوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور جی ڈی اے کے ساتھ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں کیسر صاحب, اسد کیسر صاحب؟ جی ڈی اے کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے تھے آپ لوگ؟ ہاں بالکل, ان کے ساتھ ہماری لوکل جو صوبائی تنظیم ہے وہ انگیج ہے, اور ہم نے اس کی ذمہ داری دی تھی مینگل صاحب کو, کیونکہ وہ اس کی کوئی بیماری ہو گئی ہے تو وہ باہر چلے گئے ہیں. وہ پوری وہ عید میں آ جائیں گے, کیونکہ وہ اسی کو ڈیل کر رہے ہیں, جی ڈی کے کے ساتھ دورہ رابطے میں ہے. اور میں بھی انشاءاللہ عید کے بعد کراچی جاؤں گا. ہم کوئٹہ بھی جائیں گے, وہاں چمن میں جلسہ کریں گے, اس کے بعد جو ہے نا کراچی جائیں گے. تو جی ڈی اے کو بھی انشاءاللہ کوشش کرتے کہ اپنے ساتھ انگیج کریں. بہت سارے ایشوز تو حکومت آپ کو ویسے ہی پلیٹ پہ رکھ کر دے رہی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے کہ بھئی ان ایشوز کے اوپر معاملات جو ہیں اس کو کرے, اپنی پالیٹکس کرے, لیکن لارجر گیم اس وقت ہے کیا اسد کیسر صاحب؟ وفاق کے اندر بھی آپ اپوزیشن میں ہیں, کے پی میں آپ حکومت میں ہیں, خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں, اس میں پیش رفت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. تو بس ابھی انہی پلیٹ فارمز کے اوپر اپوزیشن ہوگی, کیونکہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی تو نہ جگہ نظر آ رہی ہے نہ گنجائش نظر آ رہی ہے فی الحال. دیکھیں, سب سے پہلے دفعہ پنجاب میں جو ہے ایک برداری کی لہر اٹھی ہے, اور یہ بہت خوش آئند ہے جو اس وقت جوڈیشری میں ایک اٹھان آیا ہوا ہے, ایک احساس ابھر رہا ہے. اور جس طرح جوڈیشری کو یہ دھمکار رہے ہیں, یعنی جو سرگودا میں ہوا, جو اسلام آباد میں ہوا, جو چیزیں ہو رہی ہے, تو ہمیں بڑی امیدیں نظر آ رہی ہے. یہ رول ہمیشہ نہیں رہ سکتا. ابھی جو ہے نا اس ملک کی عوام بھی باشعور ہو چکی ہے, ہمارے عدلیہ کے اندر بھی ایک طاقت. اور میں اپنی جو وکالات تنظیمیں ہیں, میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست, اپنی جو آپ کی پالیٹکس ہے, جو وکلا برادری کی, اس کو پیچھے رکھ کے ملک کے لیے سوچیں. ملک کے لیے اس وقت ضرورت اس ہے کہ آپ جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہوں. اگر ہماری وکلا اس وقت اپنی جوڈیشری کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئی تو یہ بہت بڑا تاریخی بلنڈر ہوگا. مجھے امید ہے کہ پنجاب میں اس وقت جو ہے نا ایک جو ہوپ کا بت ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. انشاءاللہ عید کے بعد ہم فیصل آباد میں بھی جلسہ کریں گے, لاہور میں بھی ہم جلسہ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں, پورے ملک میں کریں گے. یہ بجٹ ہونے دیں, آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ ایک بہت بڑی جو ہے نا موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں پورے پاکستان. لیکن وہ جلسوں کے حد تک ہوگی نا, کیونکہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ چھوٹی عید کے بعد عمران خان صاحب آ جائیں گے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی عید کے بعد باہر ان کے آنے کا امکان ہے باہر آنے کا, آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں, جو کیسز میں تو کوئی جان نہیں ہے. یہ جو جتنا کرے, جتنے کیسز ڈال رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ ان کو لتر پڑے گی. یہ جو ہے نا اس مزید فار ہوں گے, اس کی
ان کی جو ہے پبلک میں اس کا ان کی کوئی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے, کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. نو حکومتوں کی جو اس میں انوالو ہے وہ سب جو ہے نا انہوں نے اپنی عزت اسٹیک رکھی ہوئی ہے. عمران خان کو ابھی لمبا عرصہ, میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں, کب ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن لمبا عرصہ جو ہے عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. میں اب یقین رکھے اسی گرمیوں میں انشاءاللہ عمران خان باہر نکلے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ موجود. گروپنگ کے حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا کہ پارٹیوں کے اندر گروپنگ ہوتی ہے, تحریک انصاف کے اندر بھی ہے, وفاق کے اندر بھی ہے, باقی تمام جو جگہ ہے وہاں پر بھی ان کی جماعت کو اس وقت ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے انہوں نے بالکل بھی انکار نہیں کیا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ سے جس شرمناک طریقے سے پہلے ہی مرحلے میں ناک آؤٹ ہو گئی ہے, کیا پاکستان کا جو سفر ہے اتنا برا کسی اور ٹورنامنٹ میں اس سے پہلے رہا ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اور آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے T20 کے افسوسناک, شرمناک اور انتہائی افسردہ. ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں نسیم شاہ کے جو ایکسپریشنز تھے, میرا خیال ہے اس وقت پورے پاکستانی قوم کی ترجمانی اگر کسی نے کی ہے تو وہ نسیم شاہ نے کی ہے. پاکستان T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا ہے. کیا یہ ایک سرپرائزنگ ہے, کیا کوئی یہ شاکنگ بات ہے؟ جتنے بھی اسپورٹس انتھوزیاسٹ سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ نہیں, ان کو کوئی سرپرائز نہیں لگا. جس طریقے سے ٹیم کی فارمیشن اور جس طرح سے انکنسسٹنسی تھی, بورڈ کے مسائل تھے, اس میں ایسا ہی نتیجہ وہ دیکھ رہے تھے, وہ پریڈکٹ کر رہے تھے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر کون سی ٹیم کہاں پہ براجمان ہے, تو بھارت سب سے اوپر ہے اور پہلی مرتبہ کسی بھی ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی USA کی ٹیم دوسرے نمبر کے اوپر ہے. پاکستان جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے, پھر کینیڈا ہے, پھر آئرلینڈ ہے. لیکن میچز کچھ اس طرح سے آگے ڈیزائنڈ ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ نیچے آ جائے گا اور ایک اور ٹیم پاکستان کی جگہ اس میں چلی جائے گی اگلے مرحلے کے اندر. سو پریکٹیکلی پاکستان کا سفر اس ورلڈ کپ کے اندر ختم ہو گیا ہے اور یہ کوئی اتنا آسان سفر نہیں تھا. اس میں بھی وہ قدرت کے نظام کی باتیں ہو رہی تھیں, اگر مگر کی بات ہو رہی تھی, کون کس سے جیت لے, کون کس سے ہار جائے, کہاں بارش ہو جائے, کس کی رن ریٹ زیادہ ہو کم ہو, اس کمپلیکیٹڈ فارمولے کے اوپر چیزیں آ چکی تھیں. اور اگر معاملہ یہاں تک آ جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپنے کھیل پہ نہیں, پھر آپ کو زیادہ قدرت کے نظام کے اوپر بھروسہ ہے. پاکستان کی ٹیم کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا T20 ورلڈ کپ میں, اور آج ہم کہاں پہ اپنے آپ کو کھڑا دیکھتے ہیں, اس کی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. 2007 میں جی پاکستان کی کرکٹ ٹیم رنر اپ تھی, 2009 میں چیمپئن تھی, 2010 میں اور 12 میں سیمی فائنلز تک ہم پہنچے تھے. سو اگر آپ دیکھیں کہ آغاز کہاں سے ہوا ہمارے اس کرکٹنگ سفر کا اس ٹورنامنٹ کے اندر, پھر آگے بڑھتے 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 2014 میں ہم سپر 10 مرحلے میں تک پہنچے, 2016 میں بھی سپر 10 مرحلے میں پہنچے, 2021 میں ہم تھوڑا سا ہم نے امپروو کیا اور ہم دوبارہ سیمی فائنل میں چلے گئے, 2022 میں ہم رنر اپ تھے اور 2024 میں پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گئے ہیں. تو یہ پورا سفر دیکھیے آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا اس ٹورنامنٹ کے اندر. ظاہر سی بات ہے پوری قوم کو غصہ ہے, آپ کو غصہ ہے, عوام کو, ساتھ ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں اس گیم کے, جو اس گیم سے لگاؤ رکھتے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی اپنے کریئرز اس گیم کو دیے ہیں. USA کی ٹیم پہنچ گئی ہے اگلے مرحلے کے اندر اور اس کی ایک بڑی دلچسپ خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ان کے کھلاڑی کیسے کھیل رہے ہیں. وہ پارٹ ٹائم پلیئرز ہیں, وہ فل ٹائم کہیں اور نوکری کرتے ہیں. اور ان کا جو پلیئر ہے سوربھ نیتراولکر جو کہ اوریکل میں کام کرتے ہیں, ان کی بہن کا بڑا انٹرسٹنگ کوٹ ہماری نظر سے گزرا. انہوں نے کہا, ان کی بہن نے انکشاف کیا کہ وہ میچ کھیلتے ہیں اور پھر وہ لیپ ٹاپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے, وہ لیپ ٹاپ پہ ساتھ ساتھ اپنے دفتر کا کام بھی شام کو کرتے ہیں. یعنی وہ چونکہ فل ٹائم کرکٹر نہیں ہے تو چھٹی ہوگی نہیں ہوگی, کوئی ضروری ٹاسک ہوگا, پروجیکٹ ہوگا, تو وہ مینج اس طرح کرتے ہیں کہ صبح میچ اور شام کو وہ کام پورا کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ میچ کھیل کھیل کے یہاں تک پہنچے اور جس طرح سے انہوں نے بھارت کے اور پاکستان کے ٹاپ بیٹسمین کو آؤٹ کلاس کیا ہے, اس طرح کی پارٹ ٹائم پرفارمنس کے ساتھ فل ٹائم پرفارم کرنے والے پلیئرز کو جس طرح سے انہوں نے پویلین کی راہ دکھائی ہے, اٹس ریمارکیبل. پروگرام کے حصے میں نجیب الحسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. شاہد ہاشمی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. میں نے جو سفر دکھایا ہے اس ٹورنامنٹ میں, ہم رنر اپ ونر سے شروع ہو کے آج پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گئے. یہ لوسٹ لو ہے, ہیو وی ہٹ راک باٹم, بس اس سے آگے بہتر ہی ہوگی چیزیں, یہ ازیوم کر سکتے ہیں ہم؟ ایسا ہی سوچنا چاہیے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. لیکن جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ میجر
سرجری کی ضرورت ہے. تو میرے حساب سے ایک شارٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. آپ کو ابھی ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں بنگلہ دیش سے, اس کے بعد انگلینڈ سے, وہ تو ایک الگ ٹیم ہے, لیکن T20 آپ نے کھیلنے جانے 3 T20 نومبر میں آسٹریلیا میں, اور بائی دیٹ ٹائم ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ چیمپئن بھی بن گئی ہو جس طرح اس ٹورنامنٹ میں کھیل رہی ہے. تو آپ کو بڑے بڑے اسٹیپس لینے پڑیں گے. آپ کو وائٹ بال کے کرکٹرز الگ, ریڈ بال کے الگ, اور آپ کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے دوسروں کو کرکٹ سکھائی ہے جیسے افغانستان کو سکھائی ہے, تو آپ خود بھی سیکھتے سیکھتے آگے بڑھیں, آپ پیچھے نہ رہ جائیں, اور اچھے اقدامات, اچھے آنےسٹ سنسیئر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہی تھی ٹائمز آف انڈیا میں ایک سٹوری تھی, اس میں گروپنگ, ٹیم کے اندر گروپنگ کی بات کی تھی. ظاہر سی بات ہے انڈین میڈیا ہے, ان کی اینگلنگ بھی ہے, ان کا باعث بھی ہے, اور تھوڑا سا ان کی ایروگنس بھی ہے. بھائی وہ اگلے مرحلے پہ پہنچے ہیں, وہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں. کتنی حقیقت ہے اس کے اندر؟ تھوڑا ڈسکارڈ ہو گیا جب سے شاہین شاہ آفریدی کو ہٹایا. آپ ایک کپتان کو نومبر میں آپ نے ہٹایا تھا وائٹ بال کی ٹیم سے, اس نے ریڈ بال سے بھی استعفیٰ دیا, تو آپ ایک دم سے اس کو اپریل کی 30 کو لے آئے, اور 2 مہینے بھی نہیں رہے تھے T20 ورلڈ کپ میں. تو آپ نے ایک کو کپتان بنایا تھا, وہ ایک ہی سیریز تک کپتان رہا, تو اس سے تھوڑی ڈس یونٹی آئی. آلدو آپ پروجیکٹ کرتے رہے میڈیا کے تھرو کہ نہیں بڑی یونٹی ہے ٹیم میں, ٹیم انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. کافی ڈس جوائنٹڈ سی ٹیم لگی اس ٹیم کی پرفارمنس سے, اور ایسی ٹیم نہیں تھی کہ وہ USA سے اور اس طرح انڈیا سے ہار جاتی. اتنی کلوز میچز آ کے ٹیلنٹ تو ہے ہماری ٹیم میں, لیکن اگر آپ یونٹی کے ساتھ نہ کھیلیں, اگر آپ انٹینٹ کے ساتھ نہ کھیلیں, اگر آپ پرپز کے ساتھ نہ کھیلیں, تو پھر اسی طرح کے نتیجے آتے ہیں. کپتانی کا چینج کرنا ایک بہت بڑا میجر فیکٹر بن گیا اس کیمپین میں پاکستان. لیکن شاہد صاحب بورڈز بڑے مضبوط ہوتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی تھی شبھم گل کو واپس بھیج دیا ان کے بورڈ نے. وہ کہہ رہے ہیں جی امریکہ کے اندر ان کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں, گیم کے اوپر فوکس کم ہے. یہ تو اتنے پاورفل بورڈز ہیں پاکستان کے اندر, کیا کھلاڑی وہ حاوی ہو جاتے ہیں بورڈز کے اوپر, یا وہ لابیز حاوی ہو جاتی ہیں اور بورڈ ان کے سامنے پھر گھٹنے ٹیکتا ہے؟ لابیز حاوی ہو جاتی ہیں, پلیئرز پاور بہت زیادہ ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نئے چیئرمین ہیں یہ تو کافی پاورفل ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کرے یہ 3 سال رہیں. اگر یہ 3 سال رہ گئے, ظاہر ان کے پاس انٹیریئر منسٹری بھی ہے, اور ان سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اگر آپ کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑا تو انہوں نے کہا میں انٹیریئر منسٹری چھوڑ دوں گا, کرکٹ بورڈ میں رہوں گا. تو اچھے اسٹیپس لیں, بورڈ کو پاورفل ہونا چاہیے, پلیئرز پاور اتنا پاورفل نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے. نجیب, یہاں سے اگر ہم بات کریں تو سرجری کی بات تو کی, ہم نے دیکھا کہ 99 کے بعد پوری پاکستان کا اسکواڈ تبدیل ہو گیا, کہ اس کے بعد بالکل ایک ری ویمپ ہوا ٹیم کے اندر. کیا ابھی بھی ہم اسی نہج پہ کھڑے ہیں کہ پوری ٹیم کو ری ویمپ کرنا پڑے گا, یا یہاں چھوٹے موٹے مائنر چینجز, بیٹر مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ٹیم میں آگے بڑھنے کا پوٹینشیل ہے؟ ماریا السلام علیکم. سب سے پہلے سب دیکھنے والوں کو, ابھی شاہد صاحب بات کر رہے تھے, شاہد صاحب نے تو مجھ سے بہت پہلے سے کرکٹ کور کی ہے, جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں نا یہی چلتا ہے. آپ کا ایک بڑا خطرناک قسم کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس کے بعد یہ باتیں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ہم ری بلڈنگ کا سوچتے ہیں, رات گئی بات گئی, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ آپ کو مشکل سوالات پوچھنے پڑیں گے, آپ کو اپنی خامیوں کے اوپر مٹی نہیں ڈالنی ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ پلیئرز جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, اپنے سٹیٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اپنی پرسنل انڈیویجول مائلیج جو ان کی انڈیویجول اچیومنٹ ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں, مائل سٹون اپنے دکھاتے ہیں. ٹیم کہاں ہے؟ ہم ہار رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ کی کمزور ٹیمیں پاکستان آتی تھی, آپ کی کنڈیشن میں آپ کو بلی کر کے جاتی تھی, اور کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا. بات ہوتی تھی واہ کیا کور ڈرائیو کھیلتے ہیں, واہ کنگ, اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب میں صرف ایک آدمی کو میں صرف کپتان کو نہیں کہوں گا, آبویسلی میجر غلطیاں انہی کی ہیں, بٹ اوور آل ہم اس چیز سے خوش ہو گئے ہیں کہ کہیں بارش ہو جائے, کہیں کوئی کسی کو ہرا دے, ہم ایسے ہی دھکے مار کے آپ کو آگے پہنچایا جا سکے. بس یہی چلتا رہے گا اور آگے بھی یہی چلے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی ایک بہت ٹائم کے بعد ایک ایسے چیئرمین آئے جن کے پاس پاورز ہیں, تو اگر ابھی کرنا ہے تو یہی ٹائم ہے.
اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ کو بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوں گے, اور یہ ٹیم میں جو سرجری کی بات ہو رہی ہے اس سے نہیں ہوگا. 1 to all سب ذمہ دار ہیں, آپ کی سلیکشن کمیٹی ذمہ دار ہے. آپ 6 اوپنرز لے کے گئے, آپ کا مڈل آرڈر انتہائی کمزور تھا, جس پہ بعد میں آپ کا کپتان آ کے کہتا تھا مڈل آرڈر نے پرفارم نہیں کیا. تو تھا کہاں بھائی؟ آپ تو صرف وہ پلیئرز لے کے گئے تھے جو آپ کو صحیح لگ رہے تھے. آپ نے کمپرومائز از دا ورڈ ہیئر. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو پھر قدرت کا نظام بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. آپ نے حق مارا ہے لوگوں کا, آپ نے اپنے دوستوں کو فائدے پہنچائے ہیں کہ ان کو چانسز پہ چانسز مل رہے ہیں. کیوں باقی لڑکے کیا ڈیزرو نہیں کرتے؟ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کو تالے کیوں نہیں لگا دیتے جب آپ نے صرف پی ایس ایل کی بیس پہ لینا ہے؟ اور وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جو اپنا پسندیدہ ہے وہ پی ایس ایل کی بیس پہ آ جائے گا, جو اپنا پسندیدہ نہیں ہے اس کو پی ایس ایل کی بیس پہ بھی نہیں لیں گے. تو اتنے سارے سوالات ہیں ہمارے سامنے ہیں. کیسے ہم کہتے رہے کہ یہ بی ٹیموں سی ٹیموں سے جیت کر بہت خوش ہو رہے ہیں, یہ صحیح پرفارمنس کا پتہ نہیں چل رہا. آپ چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہارتے رہے, کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا. کیمپینز چل رہی ہیں, سوچنا بھی منع ہے. کیسے ہو رہا ہے یہ سب؟ یہ ریزلٹ آنا تھا, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ہماری. لیکن کہیں نجیب ایسا بھی ہے کہ وہ جو ونر والا مائنڈ سیٹ ہے یا وہ ونر والا کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا, کہ فائٹنگ اسپرٹ نظر نہیں آ رہی. دیکھیں برا پیچ گزرتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی مینٹل بیریئر ہے جیت اور ان کے درمیان. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور اس کی وجہ ہے بزدلی. آپ ڈرپوک ہیں, آپ بزدل ہیں. جب آپ بزدل رہیں گے تو ونر مائنڈ سیٹ کیسے آئے گا؟ آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں ہار کے خوف کے ساتھ. آپ اپنی جو پچز بناتے ہیں اپنی ہوم سیریز میں, وہ یہ بناتے ہیں کہ کہیں ہم ہارے نہ, ہم بچ جائیں کسی طرح. جو بچنے کا سوچتا ہے نا وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارا تو یہی مائنڈ سیٹ ہے, ہر کوئی بچ رہا ہے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال رہا ہے اور بچ رہا ہے. ہمارے مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس ٹیم سے. جو یہ کر رہی ہے پچھلے 2-3 سالوں سے وہی کر رہی ہے. اگر آپ ابھی پچھلے بھی آپ دکھا رہی تھی تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ جس سیمی فائنل میں پہنچے تھے وہ یو اے ای میں تھا, وہاں کی کنڈیشن آپ کو سوٹ کرتی ہے, چلے وہاں آپ نے اچھا کھیلا. جو آپ فائنل میں پہنچے ہیں وہاں پہ بھی کس طرح سے پہنچے ہیں؟ یہی بارش, یہی قدرت کا نظام, یہی ساری چیزیں. اس بار بھی آپ یہی چاہ رہے تھے. مطلب آپ دعا کرتے ہیں انڈیا جیت جائے, آپ دعا کرتے ہیں میچ ہو جائے, بارش نہ ہو. جب آپ کا مطلب نہیں ہوتا تو پھر بارش ہو جائے. یہ کس طرح کا گیم ہے؟ دس از پروفیشنل کرکٹ. آپ کمپیٹیٹو کرکٹ کھیلنے آئے ہیں اور آپ کی تیاری ایسی تھی. شاہد صاحب, اب جو ہم ٹیم کی اس وقت ساخت دیکھ رہے ہیں, جو حیت دیکھ رہے ہیں, اب آگے ظاہر سی باتیں تبدیلیاں ہوں گی. اٹس رائٹنگ آن دا وال. کس کو لگتا ہے کہ ٹیم میں اب جگہ بنانا مشکل ہوگا؟ کیا کپتان بھی آپ لگتا ہے کہ تبدیل ہوں گے؟ کپتان تو تبدیل ہونا بہت ہی ضروری ہے, اس لیے کہ آپ کو وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. بابر اعظم وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں لا رہا ہے, وہ انٹینٹ ہی نہیں لا رہا ہے, وہ فیئرلیس کرکٹ والی اپروچ ہی نہیں لا رہا ہے. اگر تو انہوں نے سیکھا ہوتا پچھلے 2-3 سال میں, وہ T20 کی کپتانی 2019 سے کر رہے ہیں, یعنی 5 سال ہو گئے. انہوں نے 1-2 ریزلٹ اچھے دیے, ظاہر اوور آل ٹیم نے اچھا پرفارم کیا, کچھ قدرت نے بھی آپ کا ساتھ دیا, اور آپ ایک سیمی فائنل ایک فائنل کھیل گئے. ایشیا کپ کا ایک فائنل کھیلے, ایک ایشیا کپ میں آپ بری طرح ناکام ہوئے 50 اوورز کے. تو آپ کا ساتھ تو دیا قدرت نے, لیکن آپ نے انٹینٹ شو نہیں کی, آپ نے امپروومنٹ شو نہیں کی. تو کپتان تو بدلنا بہت ہی ضروری ہے. اور اب آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو وائٹ بال کی 2 ٹیمیں الگ الگ بنانی پڑیں گی. ایک 50 اوورز کرکٹ کی, اس لیے کہ آگے 50 اوورز کا ورلڈ کپ آئے گا. اگر چیمپئنز ٹرافی 50 اوور کے فارمیٹ پہ ہوتی ہے تو آپ کو 50 اوور کے الگ پلے چاہیے, لیکن چیمپئنز ٹرافی بھی لگ رہا ہے T20 کے ہی فارمیٹ پہ ہو جائے گی. تو آپ کو T20 کے لیے الگ کرکٹرز چاہیے ہوں گے جن میں فیئرلیس اپروچ ہو. ایک لڑکا تھا محمد عارف جو فیئرلیس اپروچ کے ساتھ 2022 کا ورلڈ کپ کھیلا, ایک دم سے وہ پیچھے چلا گیا. ایک سیریز اس کو بولا کہ جی ریسٹ کرا رہے ہیں, پھر اس کے بعد بالکل ہی اسے ہٹا دیا. تو آپ کو ایسے پلیئر لانے پڑیں گے. اور کپتانی تو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے, کپتانی کمیونیکیشن ہوتی ہے اپنے پلیئر سے. اب میں نہ تو کمیونیکیشن نظر آئی کہ حارث رؤف کے پاس جا کے بولتے کہ میں فیلڈر پیچھے لے رہا ہوں, آپ اسٹریٹ بال کیجیے گا, آپ کو 5 رن بچانے, 3 بالوں میں آپ نے 12 رن بچانے, وہ بھی نظر نہیں آیا. تو آپ کو کپتانی تو چینج کرنی ہی ہے. اچھا کپتان, بریو کپتان لے کے آنا پڑے گا, اور آپ کو 3-4 پلیئر ایسے انڈکٹ کرنا پڑیں گے جو ابھی انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلے تھے. اچھے لڑکے ہیں, ان میں فاسٹ بالر بھی اچھے ہیں, بیٹسمین بھی اچھے ہیں. عرفان نیازی کو آپ لے کے گئے تھے, آپ نے اس کو باہر کر دیا. اس طرح کے پلیئر جو اچھے فیلڈر بھی ہیں, ڈیئرنگ کرکٹ کھیلتے ہیں, ان کو آپ کو لے کے آنا پڑے گا. اور دو طرح پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, ایک شارٹ ٹرم گولز پہ, ایک لانگ ٹرم گولز پہ, اور آنےسٹلی سے کام کرنا پڑے گا. ابھی تک
جو مختلف شعبوں میں آنےسٹی نظر نہیں آئی، ایگریشن نظر نہیں آئی، وہ آپ کو سب کو ڈالنی پڑے گی. اور آپ کو ایگزامپلس فالو کرنے پڑیں گے. انگلینڈ کا 2015 ورلڈ کپ میں وہ کوارٹر فائنل سے باہر ہو گئے. انہوں نے اپنا کوچ ہٹا کے اپنا پورا ٹوٹل سیٹ اپ چینج کر دیا اور 350 کے جتنے بھی سکورز ہیں انگلینڈ نے 2015 ورلڈ کپ کے بعد بنانا شروع کیے. تو اگر آپ اپنا وہ انٹینٹ شو کریں گے، اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے تو امپروومنٹ آئے گی، ورنہ وہی ڈھاک کے 3 پار. جو آپ نے لانگ ٹرم گولز کی بات کی نا نجیب، اس میں تو 2 جو بڑے سادہ سے گولز نظر آتے ہیں کسی بھی ایک بالکل ہی سادہ کرکٹ دیکھنے والے کو بھی، کہ آپ کو وکٹ ٹیکنگ ڈوو چاہیے جیسے، اور آپ کو ایک اوپننگ جوڑی چاہیے. یہ ہمارے پاس ہے یا ابھی کوئی موجودہ ٹیم میں ہے جو کمبینیشن، یا پھر نیا ڈھونڈنا پڑے گا؟ تو دیکھیے ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے. اتنے عرصے سے جب ہم سب بولتے رہے کہ بابر اور رضوان اس چیز کو سوٹ نہیں کرتے ہیں، بٹ ان کو لگا کہ یہ ایزی ہوگا، پاور پلے میں ہمارے رنز بن جائیں گے. جب آپ انڈیویجول مائل سٹون کے لیے کھیلتے ہیں تو پھر آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ کو یہ ابھی ٹرائی کرنا پڑے گا. آپ نے سائم کو ٹرائی کیا، وہ بہت ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے لیکن نہیں کر پا رہا، تو اب آگے بڑھنا ہے. آپ کو جیسے بھی شاہد صاحب نے کہا، یہ چینجز ہوتے جائیں گے، آپ کو یہ کرنا پڑے گی تبدیلیاں، آپ کو لوگوں کو موقع دینا پڑے گا. فاسٹ بولنگ ہماری بہت اچھی تھی، انجریز کا شکار ہوئی، کچھ لیک آف کانفیڈنس، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا، وہ مینٹل بلاک آ رہا ہے. ہیبٹ آف وننگ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ کو ہارنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا، تو پھر اینڈ ٹائم پہ جا کے آپ کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں. وہ تھوڑی سی چیز ہے، وہ جب آپ جیت کے راستے پہ جائیں گے اور آپ فیئرلیس کرکٹ کھیلیں گے تو وہ آئے گی. اسپن بالنگ کا ڈپارٹمنٹ ہمارا کیسے ویک ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہمیں اس پہ بہت کام کرنا ہے. اور اگین پھر آپ نے آنےسٹلی سلیکشن کرنی ہے، آپ نے اپنے دوستوں کے لیے آسانی نہیں کرنی، تبھی پاکستان کی کرکٹ آگے جا سکتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اب جو پاکستان ٹیم کے جو کھیل ہے، جو ان کی گیم تھی، اس کا ہم تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو ایک اور کمیٹی سے وزیر خزانہ کو نکال دیا گیا. وہ کون سی کمیٹی، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بجٹ پیش کرنے کے 72 گھنٹے بعد ہی وزیر اعظم پاکستان نے ایک اور اہم معاشی کمیٹی کی سربراہی سے وزیر خزانہ صاحب کو ہٹا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خزانہ اورنگزیب کو ایک اور اہم فیصلہ ساز ادارے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اس کمیٹی کا سربراہ بنانے میں ناکامی کے بعد یہ منصب وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھا. البتہ اسحاق ڈار صاحب کو اس کمیٹی میں رکھا گیا ہے. قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پاس رکھی تھی، مگر تنقید ہونے پر انہوں نے یہ منصب وزیر خزانہ کو سونپا تھا. لیکن اب یہ منصب پھر وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب سے جب اس سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ کوئی انوکھی بات نہیں. اس سے قبل شاہد خاقان عباسی بھی بطور وزیر اعظم اس کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اجلاس منعقد کرتے رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو اس سے قبل نجکاری سے متعلق کابینہ کمیٹی کی سربراہی سے بھی ہٹایا گیا تھا اور اسحاق ڈار صاحب کو ان کی جگہ پر براجمان کیا گیا تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا.